سر، دوران درس معجزات کی بات کی تو معجزات کی کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ہوتی ہے؟ اور جس طرح سر سید احمد خان نے معجزات کی تاویلات کی، کیا قرآن مجید میں جو معجزات ذکر ہیں اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک ہی سائنسی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے اگر کائنات بن سکتی ہے تو معجزہ بھی ہو سکتا ہے. اگر سائنسی توجہ سے مطلب وہ ہے کہ آپ بتائیں کہ دنیا میں کون سے فزیکل لاز کے تحت ہوا ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. اور فزیکل لاز کو توڑ کر ہی تو ہو رہا ہوتا ہے. تو اصل میں مشکل یہ آتی ہے کہ سر سید احمد خان نے اور ان کے فالوورز نے یہ بات کہی کہ دنیا میں جو فزیکل قوانین چل رہے ہیں، فزیکل لاز جو ہیں، وہ اللہ کی سنت ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جو فزیکل لاز نیوٹن کے زمانے کے تھے وہ سر سید وغیرہ کو پتہ تھے. جو قوانین پہ کوانٹم فزکس میں جا کر معلوم ہوئے ہیں، یعنی جو نیوٹونین فزکس کے اندر قوانین تھے وہ وہاں جا کر پورے نہیں اترتے ہیں، وہاں ٹوٹ جاتے ہیں. آپ نے یہ پلیٹ پھینکی تو پلیٹ جب پھینکی تو یہ ایک پلیٹ کے طور پر بھی عمل کرے اور ایک پانی کی موج کی طرح بھی عمل کرے ایک ہی وقت میں. یہ پلیٹ کر سکتی ہے، یعنی پلیٹ ایک ہی ہے. ایک آپ اس کو دیکھ رہے ہوں تو یہ پلیٹ کی طرح آپ نے پھینکا تو پلیٹ کی طرح چلی گئی، اور آپ نہیں دیکھ رہے تو یہ ویو کی طرح کام کر رہی ہے، یعنی کئی پلیٹیں اور وہ پانی کی موج کی طرح چل رہی ہے. کوانٹم فزکس میں ایک الیکٹران پارٹیکل کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور ویو کے طور پر بھی کام کرتا ہے. تو اب یہ کون سا قانون چل رہا ہے؟ تو جو نیوٹن کی فزکس کے قانون تھے وہ کوانٹم میں جا کر ٹوٹ جاتے ہیں، حل ہی نہیں ہو رہا ابھی تک. تو سر سید نے یہ بات کہی کہ لا تبدیل علی سنت اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو نہیں توڑتے. چنانچہ انہوں نے کئی معجزات کا انکار کیا اور یہ بھی انکار کیا کہ حضرت مریم کے ہاں بن شوہر کے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. انکار کر دیا کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ان کے مطابق یہ تھی کہ ماں باپ کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی. تو اول تو یہ سنت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں جو بات کی اس کے لیے سنت کا لفظ بولتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا ذریعہ ضرور بناتے ہیں. کسی رسول کو ذریعہ بنائیں گے، رسول کا عصا ذریعہ بنائیں گے، رسول کی پھونک کو ذریعہ بنائیں گے. اسباب بس اتنے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن باقی چیزیں اسباب کو توڑ کے ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہاں سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے. جو مطالبہ کرے وہ معجزے کا انکار کر رہا ہے. اصل میں جو مطالبہ کرے کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیں وہ معجزے کا انکار کر رہا ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے کہ خدا محتاج ہے فزیکل لاز کے تحت کام کرنے کا. نہیں، اس نے عمومی قاعدہ یہی بنایا ہے، لیکن معجزوں میں وہ توڑ دیتے ہیں. عصا مارا گیا اور دریا جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ کر دو بن گئے پانی کے، سمجھ لیجئے کہ پہاڑ سے دونوں طرف. یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سی سائنٹیفک توجہ کریں گے؟ آپ کہیں گے اللہ نے ہوائیں چلا دیں، کچھ کر دیا. ہوائیں چلائیں تو وہ کیسے گزر سکتے ہیں؟ جس اتنی تیز ہوا جس نے پانی کو پھاڑ کے دو پہاڑ سے بنا دیا دائیں بائیں، اس میں سے یہ لوگ کیسے گزریں گے؟ بس اللہ کا معجزہ ہے. اب وہ وہاں اس ٹائم کا کوئی یہودی زندہ ہوتا اسرائیلی تو ہم پوچھتے بھی کیا ہوا تھا، تو شاید کچھ وہ بتا دیتا کہ ہوائیں واقعی چل رہی تھیں لیکن اس طرح کی چل رہی تھی، درمیان میں راستہ بھی خالی تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے، وہ جو خدا کا کلمہ کن ہے، وہ ہر طرح کا کام کر سکتا ہے. اس کے لیے اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے فزیکل لاز کی بھی ضرورت نہیں. سر، جو علم کے احاطے کی بات کی انبیاء کرام کے حوالے سے، تو انبیاء کرام کو محدود علم دیے گئے تھے. لہٰذا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک عقیدہ ہے کہ ما کان و ما یکون کا، اور اگر آج کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں انبیاء سے زیادہ آج کے دور کے لوگوں کے پاس علم یا معلومات ہیں. دیکھیے، انبیاء کا جو علم ہے وہ علم غیب کی جو بات آپ کر رہے ہیں، ہمارے مقابلے میں، امتیوں کے مقابلے میں انبیاء کا علم غیب زیادہ ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ بما شاء، جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں. اب میرے پاس قرآن و سنت سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں کہہ سکوں کہ ان کا علم کتنا تھا. بہرحال امتیوں کے مقابلے میں زیادہ تھا. قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ غیب میں سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، نوحی الیک من الغیب. تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن جتنا چاہا اتنا دیا. یہ نہیں کہ آپ اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا کائنات کا پورا پروگرام تھا وہ سارا جان گئے تھے. مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے جانتے ہوں، ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں. تو میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. صرف اتنی معلومات ہیں کہ جو یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ بس جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا.
اور آپ کو غیب کا علم عطا کیا گیا کتنا، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اب یہ حدود سے تجاوز ہوگا کہ میں متعین کرنے بیٹھ جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب کچھ پتہ تھا۔ حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل مبارک کا پتہ تھا، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں یہ بات کہہ سکوں، اور کوئی قرآن و سنت سے بات آئے گی تبھی۔ غیب کی بات صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں یا اللہ کا رسول بتا سکتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کتنا علم بتایا گیا ہے۔ اور حضرت جبرائیل جب آپ کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آخرت کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اگر جو کچھ ہونا ہے ما کانا ما یکون کا علم تھا تو کہہ دیتے قیامت تک ہوگی۔ انہوں نے جملہ یہ نہیں بولا کہ مجھے بتانے سے منع کیا گیا ہے، آپ نے جملہ یہ بولا ہے کہ پوچھنے والے سے زیادہ پوچھا جانے والا نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پاکستانیوں کا نظریہ غیب علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ غلوب والا ہے، اس کو محتاط طریقے سے رکھنا چاہیے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے پاس غیب کا علم تھا، اور اس کا بھی اقرار نہیں کیا جا سکتا کہ سارا کچھ پتہ تھا، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ پہلی بات کا ثبوت ہے کہ غیب کا کچھ علم آپ کو دیا گیا جو کم از کم ہمیں نہیں دیا گیا۔ یعنی قرآن میں کچھ چیزیں غیب کی تھی جو اب ہم بھی جان سکتے ہیں قرآن پڑھ کر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی جانتے ہوں گے یقیناً، لیکن کتنا جانتے تھے کوئی معلوم نہیں۔ دو لوگ آگے بڑھ کر بات خود کرتے ہیں، ان کو ثبوت دینا چاہیے کہ کہاں سے دیا انہوں نے۔ سر جو شفاعت اور سفارش کا جو تصور ہے، تو روایات کے اندر جو حافظ قرآن اپنے والدین کی سفارش کریں گے، تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے، اور آج کے دور میں کیا حفظ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ شفاعت کا دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ساتھی بن جانا اور ایک ہے سفارش کرنا، یہ دونوں مطلب ہے شفاعت کے۔ تو حافظ قرآن دوسرے معنی میں شفاعت کرے گا، سفارش کے معنی میں نہیں۔ کہ مثلا میں نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرایا تو اس کا قرآن حفظ کرنا میرے ایمان پر میرے لیے ساتھی بن جائے گا جنت میں جانے کا، نہ کہ حافظ قرآن کھڑا ہو کر شفاعت کرے گا کہ یا اللہ میرے والد صاحب کو ذرا، یا 70 لوگوں کا نام آتا ہے، 70 لوگوں کو جنت میں ڈال دیں۔ 70 لوگ اگر معاونین میں سے تھے تو ان کی شفاعت کرے گا، یعنی ساتھی بن جائے گا۔ آپ کی نیکی آپ نے حفظ کیا، میں نے کروایا تھا، تو آپ کا حفظ کرنا اور میرا کروانا دونوں مل کر ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا، یہ بھی شفاعت ہے، جس کو آخری صورت میں پڑھ سکتے ہیں بس شفیع البتر، اکیلا ہونا اور جوڑا ہونا۔ تو شفاعت کا مطلب جوڑا ہونا بھی، ساتھ دینے والا بن جانا، نہ کہ سفارش کرنے والا۔ اس لیے قرآن لفظ شفاعت کا استعمال کرتا ہے، سفارش کا نہیں، تو اس میں دونوں جامعیت آ جاتی ہے کہ آپ کے ساتھی بن گیا، آپ کے کام آ گئی اس کی نیکی۔ مثلا نیک اولاد کی نیکی میرے کام آ سکتی ہے اگر میں نے نیک بنایا ہے ان کو، اگر میں نے نیک نہیں بنایا تو میرے کام نہیں آئی۔ مثلا میں تو چاہتا تھا کہ میرا بیٹا چور ڈاکو بنے، رشوت لے اور یہ کرے، وہ مولوی بن گیا، اب میری تو نیت ہی نہیں ہے کہ وہ نیک بنے، میں تو اس کو مارتا ہوں کہ نیک بن گئے، تو اب مجھے کیا ثواب ملے گا اس کا؟ کوئی ثواب نہیں۔ تو عمل کے جزا کے لیے، شفاعت کے لیے جو کچھ بھی ہونا ہے، اس میں یہ اصول یاد رکھیں کہ کوئی عمل نیکی کا 3 شرطیں پوری کیے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ 3 شرطیں پوری کیے بغیر آپ کا اپنا عمل بھی آپ کو ثواب نہیں دے سکتا، تو دوسرے کا عمل کب فائدہ دے گا، وہ تو بات کی بات ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ تقوی کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی کیا مطلب ہے کہ نیت میں یہ تھی کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن بس گھٹیا سا کام کر کے آ گیا، اچھی نہ سجدے اچھے کیے، نہ رکوع اچھے کیے، تقوی تھا ہی نہیں نماز میں، کر کے آ گیا۔ ایک یہ ہے کہ نیت خراب تھی کہ میں نے نماز بھی نمازی کہلانے کے لیے پڑھی، دوسرا یہ ہے کہ میں نے پڑھی بھی صحیح طریقے سے، تقوی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی نے عمل صحیح طریقے سے کیا، یعنی شریعت کے قاعدوں کے مطابق، اللہ کی پسند کے مطابق۔ تو یہ 3 شرطیں جب تک آپ پوری نہیں کرتے آپ کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے طریقہ نماز، پہلی چیز یہ ہے کہ نیت آپ کی ٹھیک ہو، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کا طریقہ بالکل ٹھیک ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ اس میں تقوی کے ساتھ کریں، کہ آپ نے سجدے کیے تقوی کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تب نماز قبول ہو جائے گی۔ آپ نے نماز تو اللہ کے لیے کھڑی کی لیکن خدا کے آگے اکڑ کے کھڑے رہے، جیسے کہ
کہ بادشاہ سلامت دوسرے بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا ہو گیا تو تقویٰ ختم ہو گیا. قوموا للہ قانتین والی کیفیت ہی پیدا نہیں کی آپ نے. تو دوسرے اعمال میں جو عبادت کے علاوہ ہوتے ہیں اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کی کوشش بھی شامل ہو. لیس للانسان الا ما سعی. اس میں پھر 3 چیزیں بنتی ہیں: نیت، تقویٰ اور سعی. اگر میری کوشش شامل نہیں ہے تو پھر بھی میرے لیے اجر نہیں ہوگا. تو دوسرے کے کام میں مجھے تب فائدہ ہوگا جب میری کوشش اس میں شامل ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو نیک بنانے کی کوشش کی، اب اس کی نیکیاں میرے کام آئیں گی، ورنہ نہیں آئیں گی. تو اصحال ثواب کا یہی اصول ہے. میت کے مرنے کے بعد میں نے جو قرآن پڑھا، نہ اس کی نیت شامل تھی، نہ اس کی کوشش شامل تھی، نہ اس کا تقویٰ شامل تھا، ثواب کیسے پہنچے گا؟ یہ تینوں باتیں منسوخ ہیں قرآن مجید میں. تو اب حافظ کا عمل مجھے تب فائدہ دے گا اگر میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے، تو تب فائدہ دے گا کہ میں نے واقعی صحیح نیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس کو حافظ بنایا. اور اب جو اس کے قرآن کی حفاظت کی اس نے ایک ذمہ داری عطا کی ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا یہ اصول ہے، نہ کہ حفظ قرآن نیکی ہے. قرآن یاد کرنا نیکی نہیں ہے، وہ بھی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، انکار نہیں کر رہا، لیکن اصل نیکی یہ تھی کہ قرآن جو محفوظ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پروسیس اختیار کیا ہے، تو وہ قرآن کے محافظ ہیں کہ قرآن دنیا سے ختم نہ ہو جائے، قرآن لوگ اس میں تبدیلی نہ کریں. وہ اس عمل کے سپاہی ہیں. تمام حافظ قرآن اللہ کے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ ہے اس کے سپاہی ہیں. اس لیے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن تقوی کے ساتھ کریں گے. میری کلاس میں 10ویں کلاس میں ایک حافظ میرے دوست تھے، کلاس فیلو تھے. وہ دنیا کا سب سے برا طالب علم تھا جو میں نے زندگی بھر دیکھے، سب سے برا. لوگوں کے پیسے نکال لینا جیب سے، لوگوں کے کھانے کھا جانا دوپہر کو جو لے کر آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو اڑنگی دے کر گرا دینا، لوگوں کی کتابیں پھاڑ دینا، لوگوں کی کاپیاں اٹھا کے اپنا کام چیک کروا کے واپس لا کے اس کے بیگ میں رکھ دینا. یہ سارے کام وہ کرتا تھا، حافظ قرآن تھا. اور وہ کہا کرتا تھا میرے والد صاحب نے بڑا ظلم کیا میرے اوپر، میری زندگی برباد کر دی، اب مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ والا. 5ویں کلاس کے بعد اس کو داخل کرایا گیا تھا اسکول میں. وہ ظاہر ہے کہ پہلے 5 سالوں کی بنیاد ہی کوئی نہیں تھی، تو آگے چلنا اس کے لیے مشکل تھا. تو اب یہ بھی دیکھنا چاہیے ماں باپ کو کہ کس کو حافظ بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، اس کی مرضی بھی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے. تو مجھے وہ حافظ قرآن زیادہ عزیز لگتے ہیں، اور وہ اس ذمہ داری کے اہل بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے بالغ ہو کر فیصلہ کریں کہ میں نے حفظ کرنا ہے. وہ اللہ کے صحیح سپاہی ہوا. جن بیچاروں کو ماں باپ نے زبردستی کر دیا ہے، وہ پتہ نہیں بڑے ہو کر کیا بنتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں. تو وہ جب بالغ ہوں گے تو ان کو ثواب ہو جائے گا. تو جو اللہ کے سپاہی بننے کا فیصلہ کر لیں کہ میں نے حفاظت قرآن کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کا ایک ادنا سپاہی ہوں، تو انشاءاللہ اجر پائے گا اللہ کے، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو حفاظت قرآن کو صرف قرآن یاد کرنے کے پہلو سے سمجھا جاتا ہے. اصل نیکی یہ نہیں ہے. اصل نیکی حفاظت قرآن کی وہ 14 صدیوں سے قائم کی ہوئی وہ نظام ہے جس کے آپ سپاہی بن جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں. تو اس لیے قرآن حفظ کرنا چاہیے لوگوں کو، لیکن شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. تو ان کا کام آپ کے کب کام آئے گا؟ حافظ کی شفاعت کب ہوگی؟ جب آپ کی کوشش اس میں شامل ہے، آپ کا تقویٰ اس میں شامل ہے، آپ کی نیت اس میں شامل ہے.